جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجوہات سامنے آ گئی ہیں. بجلی کا بریک ڈاؤن ابھی ختم نہیں ہوا, لیکن وجوہات یہ ہے کہ انتہائی کم پیداوار ہونے کے باعث یہ معاملہ ہوا. آج صبح بجلی کی پیداوار 7000 میگا واٹ سے بھی کم تھی, اللہ اکبر, اور اس کے بعد شارٹ فال جو ہے وہ 6000 میگا واٹ تک تھا, اور 90% پن بجلی کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی. یعنی کہ زیادہ لوڈ سسٹم پہ پڑا تو ہمارا سسٹم ہی بیٹھ گیا. علیم ملک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. علیم, مزید کیا تفصیلات اور کیا کہا جا رہا ہے کہ وجوہات تو سامنے آ گئی ہیں, لیکن یہ سالو کب تک کیا جائے گا مسئلہ؟ جو وزیر بجلی ہیں خرم دستگیر, ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 12 گھنٹے میں ہم اس کو بحال کر لیں گے, کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو یہ دوسرا پاور بریک ڈاؤن آیا ہے, اور ابھی انہوں نے ایک نجی چینل سے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا. یعنی وزیر بجلی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں کوئی بڑا فالٹ نہیں آیا, اگلے 12 گھنٹوں میں تقریباً بجلی بحال ہو جائے گی. جبکہ ہمارے ذرائع جو ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے 12 سے زائد جو ہمارے پاور پلانٹ تھے, یعنی 12 پاور پلانٹ ہمارے مختلف فنی خرابیوں کے پاس بند تھے, جس میں گدو ہے, جس میں جامشورو ہے, مظفر گڑھ ہے, یہ فنی خرابیوں کے پاس بند تھے. کچھ ایسے پاور پلانٹ ہے جیسے نندی پور ہے, حویلی بہادر شاہ ہے, بھکی ہے, یہ جو اپنی ان کی صلاحیت ہے اس سے صرف 70% کم, یعنی صرف 30% اپنی صلاحیت کا بجلی پیدا کر رہے تھے, کیونکہ ان کو فرنس جو ان کو ایندھن ہے, جو کہ LNG سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں, کچھ فرنس آئل سے ہیں, تو ایندھن کی کمی کی باعث جو ہے پاور پلانٹس کو ایندھن کی کمی کا سامنا ہے, جس سے اپنی وہ مقررہ جو ان کی صلاحیت ہے اس کے مطابق بجلی نہیں پیدا کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے تقریباً 500 ارب سے زائد کا ایک پاور پلانٹ لگایا تھا نیلم جیلم. جی بالکل جی, بڑے وہ بھی مسلم لیگ نون کے کارنامہ تھا کہ انہوں نے تقریباً اپنے جو سستی بجلی کا مہنگا ترین پاور پلانٹ تھا وہ 500 ارب سے زائد سے وہ بند ہو چکا ہے, کیونکہ اس میں اس کا جو ٹنل ہے, اس کی جو سرنگیں ہیں, اس میں کوئی دراڑیں پڑ گئی ہیں, کچھ گر گئی ہیں, تو اس سے 969 میگا واٹ بجلی تو وہاں سے بھی نکلی ہوئی ہے. اس وقت ہماری جو تھرمل ہے, تھرمل کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 70% ہماری کم تھی, جبکہ جو ہائیڈل ہے, ہائیڈل تو ہمارا انتہائی کم ہے. آج صبح ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ تقریباً 7000 میگا واٹ سے بھی ہماری پیداوار جو ہے وہ کم تھی, جبکہ صبح ہمارا جو تقریباً شارٹ فال ہے وہ 6000 میگا واٹ کا تھا. تو اس نائلی اور جو بد انتظامیہ ہے اس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور پلانٹ ہیں وہ کئی مہینوں سے بند ہیں, جبکہ حکومت آئی ہے تب سے پاور پلانٹس جو ہے وہ مکمل طور پہ بحال نہیں ہو سکے ہیں. کہ ایندھن کی کمی ہے, کہ ٹیکنیکل فالٹس ہیں, اور ایندھن کی کمی کے وجوہات بھی ہیں نا بھائی. وجوہات یہ ہیں کہ LCs کھل نہیں رہی, امپورٹ کریں گے تو ہماری جو سب سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں وہ انرجی کی امپورٹ پہ ہی ہوتے ہیں, یعنی کہ یا تیل یا گیس یا LNG یا پھر آئل, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہو نہیں رہا, تو مسائل تو بڑے ہیں. مختلف وجوہات ہیں نا. دیکھیں اگر ہم دیکھیں نا, جو گزشتہ روز ہمیں ادارہ شماریات کے فگرز آئے ہیں اور ہم نے رپورٹ بھی کی ہیں, تو اس میں تقریباً 1 ارب سے زائد کی, $1 ارب سے زائد کی تو گاڑیاں اور یہ چیزیں منگوائی گئی ہیں. تو حکومت کو بیسیکلی یہی بد انتظامیہ ہے. یہ وہ لگژری گاڑیاں جو 165 گاڑیاں ان کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور گاڑیاں؟ نہیں, یہ جو مختلف ہیں, اس میں لگژری بھی ہیں, اس میں بائکس بھی ہیں, اس میں بسیں بھی ہیں. یعنی ایسا چیز امپورٹ کی, اگر آپ نے امپورٹس آپ کو ایشو ہیں بھی صحیح, LCs کے مسائل ہیں, ڈالر آپ ڈالر کو بھی کنٹرول نہیں کر رہے, اگرچہ کہ آپ نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ڈالر کو ہم بالکل اس کے سطح پر لے کر آئیں گے, لیکن آپ کو اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے کہ ہمیں پہلے کیا چیز لانی چاہیے. اگر بہتر منصوبہ بندی کی جائے تو صورتحال اتنی گمبھیر نہ ہو جتنی کہ ان لوگوں نے کر دیا, لیکن چونکہ ان کے دعوے زیادہ تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار لوگ ہیں. اور ابھی بھی علیم, جب آپ نے بات کی نا کہ خرم دستگیر صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 12 گھنٹے کے اندر جو ہے نا یہ جو بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کو سالو کر لیا جائے گا, تو میں اور تھوڑی بہت ڈر گئی کہ اچھا یہ پھر وہی والے دعوے تھے جو کہ حکومت میں آنے سے پہلے کرتے تھے, اور یہ بھی ویسا دعویٰ ثابت ہو. اور ایک اور مسئلہ بھی ہے, ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جیسے بات کر رہے ہیں نا علیم کہ کس طریقے سے یہ بجلی کی پیداوار نہیں ہو رہی اور لوگ پریشانی کا شکار ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ڈیمز اس وقت جو ایک واحد حل ہے, کیونکہ سب سے سستی بجلی جو ہے وہ اسی طریقے سے پن بجلی جو ہوتی ہے, ہائیڈل مین سے جو بنتی ہے. اب نہ بھاشا ڈیم یہاں پر بن سکا, 2008 میں شروع ہونا تھا, 2014 میں کمپلیٹ ہونا تھا, پھر نہ ہی کالا باغ ڈیم کے اوپر ہو سکا. تو صرف مشرف صاحب نے کوشش کی تھی اس حوالے سے, باقی کسی نے نہیں کی. تو ہم دیکھیں نا کہ جب بھی ڈیم بنانے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو لوگ ہیں نا وہ آ کے اتنی ہم مختلف سیاسی پارٹیز پہ سیاست کرنے لگ جاتی ہیں. علیم اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں علیم سے ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہی تھی, اور وہ یہ کہ جو اسپیسیفکلی پہلے بھی جو پاور بریک ڈاؤن ایسے ہوتے رہے اور اسپیسیفکلی اس پہ تحقیقات بھی ہوتی رہی ہیں, تو اس میں کیا چیز سامنے آتی رہی ہے, اور جو اسپیسیفکلی وہ لوگ جن کی وجہ سے ملک اس بڑے پاور بریک ڈاؤن سے گزرتا ہے,
کیا ان کو کسی کیفرے کردار تک پہنچائے گا؟ کیونکہ یہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو علیم کچھ کیا گیا تھا جب لاسٹ ٹائم ایک بہت بڑا پاور بریک ڈاؤن ہوا تھا اور اس پہ تحقیقات بھی ہوئی تھی, تو کیا چیزیں ہوئی تھی اس کے بعد؟ جی اس کے بعد دیکھیں پاور بریک ڈاؤن کا سب سے بڑا جو ریسپانسبل ہوتا ہے نا, اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے, چونکہ یہ لوگ دعوے بھی کرتے تھے, سب سے بڑا جو وزیر ہے, وزیر بجلی ہے, اس کو ہونا چاہیے کہ اس کے نیچے سارے ادارے ہیں. این ٹی ڈی سی ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کی کارکردگی کیا ہے, اس کے جو اوپر افسران بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں. جو لاسٹ ٹائم بریک ڈاؤن ہوا تھا اس کے بارے میں پہلے تو یعنی منسٹر صاحب نے کہا کہ ٹریپنگ ہوئی ہے, بعد میں انہوں نے کہا نہیں ٹریپنگ نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ جو ہے یارڈ میں کچھ ایشو ہے. تو اس کو بھی ایسے ہی چند جو چھوٹے درجے کے جو انجینئرز لیول کے ملازمین تھے ان کی سسپینشن کی گئی. جب تک میڈیا اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتا رہا تو اس وقت وہ ایشو چلتا رہا کہ انکوائری ہو رہی ہے, انکوائری رپورٹ آ گئی ہے, رپورٹ نیپرا کے ساتھ نہیں شیئر ہوئی, رپورٹ پاور ڈویژن کو پیش ہو گئی ہے, لیکن گورنمنٹ نے کبھی اناؤنس نہیں کیا کہ ہاں یہ رپورٹ میڈیا پہ ہم پبلک کر رہے ہیں, یہ رپورٹس آئی ہیں, اتنی ٹرپنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے جو عمر ایوب صاحب کے دور میں ہوئی تھی اس میں بھی کچھ نہیں ہوا تھا. ہر دفعہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک میڈیا اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے, تب تک تو ایشو بنا رہتا ہے. جب میڈیا اس کو میڈیا کی چونکہ مختلف ہوتا ہے ہر روز, یہاں پہ تو یہ نیوز جنریٹنگ کنٹری ہے, یہاں پہ ہر روز ایک نیا واقعہ ہوا ہوتا ہے, تو جیسے میڈیا اس سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہوتا ہے تو اس کو بھی اس کے اوپر مٹی پاؤ پروگرام ہو جاتا ہے. بذات خود یہ جو ٹرپنگ کے واقعات ہو رہے ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس سیکٹر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. مطلب ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. ہم جب کوئی معاملہ سارٹ ہو جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے اللہ کا ہو گیا, اب آگے بڑھتے ہیں, بقول آپ کے اور بقول چودھری شجاعت صاحب کے مٹی پاؤ فارمولا اس پہ عمل کرتے ہیں. ورنہ نارملی تو ہونا چاہیے نا کہ اٹ نیڈس ٹو بی انویسٹیگیٹڈ کہ ہو کیوں رہا ہے, مسئلہ کیا ہے, اور دین اس کو سیٹل کیا جائے کہ یار یہ وجوہات تھی لاسٹ ٹائم, اس کو ہم نے یہ سیٹل کر دیا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب فرسٹ ٹائم لاسٹ ٹائم یہ مسلم لیگ نون آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم 2013 میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو ٹرپنگ ہے نا یہ جو فوگ کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسی فوگ ہوتی ہے نا تو ہمیں وہاں سے پھر ان علاقوں میں جو ہے وہ ٹرپنگ کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف خانہ پوری کی جاتی ہے. اگر حادثات سے سیکھا جائے اور اس کے لیے پراپر سٹیپس لیے جائیں, گریجولی لیے جائیں اکٹھے, نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت بڑا سیکٹر ہے, بلین آف ڈالرز کی اس میں انویسٹمنٹ چاہیے. تو اگر ہم اس کو گریجولی بہتر کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں, اگر ہم کرنا چاہیں. وہی بات ہے علیم کہ وہ جو ول ہے نا اس کی بھی یہاں پہ ہم کافی زیادہ کمی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیشہ سے ہم نے اس ول میں کمی دیکھی ہے. علیم ملک ہمارے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت کے الیکٹرک کے ترجمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا عمران صاحب غالباً نام ہمیں بتایا گیا ہے. السلام علیکم رانا صاحب, یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ مسئلہ ہے کیا؟ یہ چلیں ٹھیک ہے کہ الیکٹرک تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, 1875 میگا واٹ جو ہے وہ آپ کی انسٹال کیپیسٹی ہے, باقی آپ پاور پروڈیوسر سے بھی کچھ بجلی لیتے ہیں, 1100 میگا واٹ نیشنل گریڈ سے آتی ہے آپ کے پاس. تو یہ پورے کراچی میں بجلی کی فراہمی کیوں معطل ہوئی ہے آپ یہاں پر؟ جی بہت شکریہ مجھے لائیو لینے کے لیے ARY پہ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیے جو یہ سسٹم ہے یہ ہینڈ ان ہینڈ کام کرتا ہے پورے ملک کے اندر ایک فریکوینسی کے اوپر. جو وہ نیشنل گریڈ سے چونکہ ہمیں پاور سپلائی آ رہی ہوتی ہے, ہم اگر پرانا برس وہاں پہ فریکوینسی میں کہیں پہ سپلائی کے اندر کہیں پرابلم آتا ہے تو ہمارا سسٹم ایک حفاظتی میکینزم کے تحت ٹرپ کرتا ہے اور اپنے آپ کو رینج فینس کرتا ہے تاکہ سسٹم کو ایک بڑے نقصان سے بچایا جا سکے. اس کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سسٹم اپنے آپ کو سیفلی اپنے آپ کو سیف کر لیتا ہے تو اس کے بعد بحالی کا عمل فوراً شروع کر دیا جاتا ہے, جو کہ آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے بحالی کا عمل جو ہے اپنی اگلے مراحل تک پہنچتا ہے تو جو اسٹریٹجک فیچرز ہیں ہمارے جہاں پہ جیسے ہاسپٹلس ہیں, جیسے ایئرپورٹس وغیرہ ہیں, وہاں پہ ہماری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد بجلی بحال ہو. لیکن ایک چیز ہے رانا صاحب, ایک چیز ہے کہ جیسے ایک تو بحالی کا عمل ہوگا وفاقی سطح پر, یعنی کہ جہاں سے نیشنل گریڈ کے ذریعے اور این ٹی ڈی سی کے توسط سے بجلی جاتی ہے, لیسکو ہو گیا, آئسکو ہو گیا, پیسکو ہو گیا, ادھر ادھر. آپ لوگوں کی بحالی ان کی بحالی سے مشروط ہے یا آپ الگ سے جلد اپنی بحالی کا کام کر دیں گے؟ دیکھیں ہماری بحالی کا عمل جو ہے ہمارے پاس اپنا بلیک اسٹارٹ کا سسٹم ہے جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ سسٹم ہوتا ہے. جیسے ہی پلانٹ کسی فنی خرابی کی وجہ سے اپنے آپ کو رینج فینس کرتے ہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں, تو یہ سسٹم فوراً جو ہے وہ اپنا عمل کام اپنا شروع کر دیتا ہے. ہماری ٹیم اس وقت آن گراؤنڈ موجود ہیں, دے آر لوکنگ ایٹ کہ کس طریقے سے کیسے ہم جلد سے جلد بحالی جو ہے وہ پورے سٹی کے اندر کر سکتے ہیں. اسپیسیفک ٹائم, کیونکہ دیکھیں ملک کا معاشی ہب ہے اور اگر یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اتنا پاور بریک ڈاؤن اتنے زیادہ ٹائم کے لیے رہے گا تو معاشی طور پہ بھی ہم کافی سفر کریں گے. یہ صرف ایک شہر کی پاور بریک ڈاؤن ہونے کی بات نہیں ہے. جی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے, میں اس وقت ایک حتمی ٹائم لائن دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں, لیکن ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کا جو بجلی بحالی کا جو سسٹم ہے
وہ قدرے جلدی بحال ہو جاتا ہے باقی ملک کے نسبت. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو جنریشن کا جو پلانٹ ہے, ہمارے جو جنریشن سسٹم ہے, ہماری ٹرانسمیشن لائن ہے, وہ انٹیکٹ ہے, وہ بالکل درست حالت میں ہے. ان میں کوئی فنی خرابی الحمدللہ نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کوئی ٹائم فریم دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا, کتنی دیر میں, تاکہ لوگ آپ کو بلکہ سن رہے ہیں آپ کو, کب تک بجلی کی بحالی ہو جائے گی کراچی میں؟ ہماری کوشش تو یہ جی کہ جلد سے جلد اس کی بحالی کی جا سکے. میں کوئی حتمی ٹائم فریم دینے کے اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. لیکن ہم جیسے جیسے ہمارے پاس سچویشن کلیئر ہوتی جائے گی, ہمارے جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, ہمارا یہاں پہ لوگ کافی پریشان ہیں بیکاز اسپیکولیشن جو آ رہی ہوئی ہیں کہ جی 27 گھنٹے لگ سکتے ہیں. خرم دستگیر صاحب بھی دعویٰ کر رہے ہیں 12 گھنٹے لگ سکتے ہیں. آپ تو کیونکہ کے الیکٹرک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی وہ 1875 میگا واٹ تو بجلی کے الیکٹرک جو ہے پروڈیوس کرتا ہے. سو وی نیڈ سم تھنگ بیٹر فرام کے الیکٹرک کہ جی کے الیکٹرک میں کہتے ہیں کہ جی کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے شام 6 بجے سے پہلے ہم کر دیں. یہ بھی میں بہت دیر کا وقت بتا رہی ہوں, تو کچھ ایسا فگر دے دیں ہمیں. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا پورا سسٹم ملک میں بجلی کا جو سسٹم ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. جیسے نیشنل گرڈ جو ہے وہ کراچی کو سپلائی کرتا ہے اور کراچی کی اپنی سپلائی بھی ہے. جو کراچی کی اپنی سپلائی ہے انشاءاللہ اس سے ریسٹوریشن فوراً سٹارٹ کر دی گئی ہے اور کچھ علاقوں سے ہمیں کچھ بہتری کی جو انفارمیشن آنا بھی شروع ہو گئی ہے. سسٹم جو ہے جیسے جیسے اسٹیبل ہوتا جائے گا ہم اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اسٹریٹجک سائٹس کو اپ کریں اور ان کو رننگ کی پوزیشن میں لے کے آئیں, اور اس کے بعد فوراً ہماری آگے بھی مرحلہ وار بحالی شروع ہو جائے گی. میں اپنی ٹائم فریم اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی منسٹری آف پاور نے بھی ایک ٹویٹ کی تھی کہ جی پشاور میں اور اسلام آباد میں جو کچھ گریڈز ہیں وہ بحال کرنا شروع کر دیے گئے ہیں جن پہ کام ہونا شروع ہے. تو کیا کراچی میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ پاور بریک ڈاؤن نہیں ہے؟ جی ایسے بالکل کراچی کی کچھ پاکٹس میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ اس وقت بجلی کی سپلائی جاری ہے. اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس تھوڑی دیر میں انفارمیشن جی جیسے جیسے میرے پاس انفارمیشن آئے گی انشاءاللہ میک شیور کہ آئی کیپ یو پوسٹڈ. میں آپ کے چینل کے ذریعے جو ناظرین ہیں ARY کے ان کو انشاءاللہ اپڈیٹڈ رکھوں گا. میں اور میری ٹیم میں اویلیبل ہے. آلرائٹ جی, بہت شکریہ. رانا عمران ترجمان کے الیکٹرک موجود تھے, لیکن بات وہی ہے کہ ابھی وہ ٹائم فریم بھی نہیں دے پا رہے. اور اگر اسی ٹائم پہ بجلی بحال ہوتی ہے جس ٹائم پہ فیڈرل لیول پہ بحال ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سارا نظام ہی وفاق یا پھر نیشنل گرڈ کے مرہون منت چل رہا ہے. اور یہ جو انڈیپینڈنٹ ریٹس ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جانب سے الگ سے لیے جاتے ہیں, ان کی بجلی کی سپلائی جو ہوتی ہے اس کے ریٹس وہ الگ سے مقرر کرتے ہیں, الگ سے لوگوں سے پیسے لیتے ہیں. تو پھر اس کو نیشنل گرڈ کے ساتھ ہی, یا پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کراچی میں کوئی اور بھی یہاں پر پاور جنریشن کمپنی ہونی چاہیے کوئی, تاکہ ایک مونوپلی نہ ہو ایک کمپنی کی یا ایک ادارے کی. ہاں یہ اس حوالے سے پہلے بھی بہت زیادہ بات, کیونکہ اگر آپ سیپریٹلی بجلی دے رہے ہیں, آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں, تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس وقت تڑپائیں سسکائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آگے کیا ہے جی؟ بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے.